السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے؟ آپ کی شادی کو 3 سال گزر گئے ہیں، آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بہو ہے، آپ تعویذ گنڈے کر کر کے تھک چکی ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو آج کے کچھ واقعات، پیغمبروں کے واقعات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جو آپ کو بتائیں گے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے کہ ہماری جب شادیاں ہوتی ہیں بچوں کی، ہمارے گھر میں یا ہماری شادی ہوتی ہے تو 8-10 مہینے کے بعد ہی نئی نویلی دلہن سے پوچھنا شروع کر دیا جاتا ہے کچھ امید ہے کہ نہیں۔ شادی کو اگر 1 سال گزر گیا تو پھر اچھے خاصے طریقے سے پوچھا جاتا ہے کیا بات ہے، کچھ امید ہے کہ نہیں، کچھ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور اگر شادی کو 1 سال سے اوپر 1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے تو پھر ڈاکٹروں کے چیک اپ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی بول رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اٹس نارمل۔ شادی کے کبھی کبھی 1 سال میں ہو جاتا ہے، کبھی 2 سال لگ جاتے ہیں، کبھی 3 سال لگ جاتے ہیں، 5-5 6-6 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، سب نارمل ہے، نو پرابلم، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن جو ہماری مائیں ہیں، گھر کی بڑی عورتیں ہیں، اور جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ خون پی پی کر، سوال پوچھ پوچھ کر، دنیا بھر کی باتیں کر کے ایک نئی نویلی دلہن کو ڈپریشن میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور شادی کی جو خوشیاں ہوتی ہیں 2-4 سال اچھے گزرنا چاہیے، 1 سال کے بعد ہی نئی نویلی دلہن کو، نئے نویلے دولہا کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ اور حد تو تب ہوتی ہے جب یہی ساس پھر تعویذ گنڈے کرانا شروع کر دیتی ہیں۔ اور تعویذ گنڈے والا بھی بڑا بدماش ہوتا ہے، وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی کوکھ پر بندش لگی ہوئی ہے، اس کی کوکھ باندھ دی گئی ہے۔ اب علاج شروع ہوتا ہے، اور ایک اچھا خاصا فیملی، ایک اچھی خاصی فیملی، نئی نویلی دلہن، بہترین، سب بڑھیا چلنا چاہیے، اب اس ٹینشن میں لگ جاتے ہیں کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ ایک پورا علاج چلتا ہے کہ ایسے باہر نہیں نکلنا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پہننا، یہ فلیتا یہاں پیٹ پہ باندھنا ہے، یہ مل کے جلانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک لڑکی جس کی شادی ابھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنی سسرال آئی ہوتی ہے، وہ ایک عجیب سی ٹینشن اور کشمکش میں ہو جاتی ہے۔ میں نے شادی کے بعد ایسی لڑکیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میسج بھیجتی ہیں مفتی صاحب ہم اولاد نہیں ہو رہی ہمیں، کوئی حل بتا دیجئے۔ دنیا والے اتنے طنز مارتے ہیں، اتنے تانے مارتے ہیں کہ جیسے خدا نے ان کو حق دے دیا ہو کہ تانے مارو، حالانکہ جانتے سب ہے کہ دینے والی ذات وہ ہے، اللہ دیتا ہے، سب جانتے ہیں۔ جاننے کے باوجود خدا کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، طنز تانے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر 1 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، ارے میں کہہ رہا ہوں 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، تب بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے، کوئی بات نہیں، نو ٹینشن، دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جب چاہے گا جب دے گا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا۔ مانگنا اس سے ہے، فریاد اس کے سامنے رکھنی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ وہ دے تو اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، وہ نہ دے تو ہم بندے ہیں، اس کے سامنے سر کو جھکا دیں گے، دعا کر کے اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، صبر کریں گے، لیکن مانگیں گے اس سے ہی۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹروں کے علاج تک تو اوکے ہے، اور ڈاکٹر مشورہ کر دیں، اور ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ 2-4 سال تک کوئی پرابلم نہیں ہے، چلتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے گیپ۔ میرے بھی اگر آپ دیکھیں تو میری بیٹی کو 5 سال ہو گئے، دوسرا بچے کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، لیکن میں نو ٹینشن، میرے گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میری والدہ ہیں، میرے والد ہیں، اور بھی جو گھر کے لوگ ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی سب اوکے، نو پرابلم، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کبھی دل میں اگر خیال بھی آ جائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا۔ لیکن یہ مائنڈ میں اگر آ گیا میرے کہ یار نہیں ہو رہا، کوکھ باندھ دی، بندش کر دی، اب اس فلیتے سے کچھ ہوگا، ارے بھائی اس فلیتے کے اندر تھوڑی نہ طاقت آ جائے گی، جب وہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب وہ نہ دے تو کوئی لا نہیں سکتا۔ ہماری ماؤں کو چاہیے کہ یہ مزاج بنائیں اپنا۔ میں آپ کو کچھ پیغمبروں کے واقعات سنانے جا رہا ہوں۔ دیکھو، اس دنیا کے اندر اللہ کے سب سے مقرب بندے جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں، اور پیغمبروں کا ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے فرشتے کے ذریعے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اب پیغمبروں کا حال کیا ہے وہ ذرا آپ سنیے تو آپ کو تسلی ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب پیغمبروں کا حال یہ تو ہمارا حال کیسا ہونا چاہیے۔ ارے بھائی جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال عبادت کرنے کا یہ ہو کہ آپ بخشے بخشائے، آپ کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی، اور آپ کی راتوں کی عبادت کا حال یہ ہو حتی یتورمت قدمہ، کہ آپ کے مبارک پاؤں میں ورم آ جاتا ہو،
تو ہم جیسے گنہگاروں کو کیا کرنا چاہیے؟ عبادت بالکل چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، بلکہ زیادہ کرنا چاہیے، جب پیغمبر کا حال یہ ہے۔ تو آپ سنو، جن پیغمبروں کی اولاد بہت ٹائم کے بعد ہوئی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال نہیں، پورے 100 سال کے بعد ہوئی۔ اور وہ بھی کب ہوئی کہ بعض پیغمبروں کی بیویاں بانجھ تھیں، اور بانجھ ہونے کے ساتھ ساتھ بوڑھی ہو چکی تھیں۔ پیغمبروں کی عمر بھی 120 110 105 100 سال ایسی ہو چکی تھی، لیکن اس وقت بھی وہ اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ اولاد عطا فرما دے۔ اور اللہ نے پیغمبروں کو 100 سال کی عمر میں جب ان کی بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی دنیا کے سارے راستے بند ہیں، اس وقت میں ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اور ہم لوگوں کو، ایمان والوں کو یہ سبق دیا کہ دیکھو دینے والی ذات میری ہے، اولاد دینے کا اختیار کسی کو نہیں ملا، اولاد دینے والا میں۔ میری گزارش اپنے گھر کی ماؤں سے، اپنے گھر کے بڑوں سے یہ ہے کہ شادی کے بعد اگر اولاد نہ ہو، اپنے بچوں کا رشتہ اس مالک کے ساتھ کمزور مت کیجیے۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے واقعہ سنا کر۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی اس وقت جب ان کی عمر تقریباً 99 تھی۔ ان کی اولاد نہیں تھی، بال سفید ہو چکے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ 99 سال کی عمر میں بوڑھے ہو جاتا نا آدمی۔ بیوی اتنی بوڑھی ہو گئی تھی کہ ان کو امید ہی نہیں تھی۔ فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آ کے سلام کرتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے، قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام حلیم، کہ ہم آپ کو ایک لڑکی کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو پردے کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ سن رہی تھیں، تو یوں ہاتھ رکھ کے اپنے منہ پر، ہائے اللہ اب اولاد ہوگی۔ قال ابشرتمونی علی اب مسنی الکبر فبم تبشرون۔ حضرت ابراہیم بھی اور ان کی بیوی دونوں حیران ہو کے کہہ رہے ہیں اب اولاد ہوگی؟ جب ہڈیاں گل چکی ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، عورت میری بوڑھی ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ ہے نا، وہ یوں حیران، اب اولاد ہوگی؟ تو فرشتے نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہوگی۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین۔ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو ایسے ہی دیتا ہے، اللہ سے مایوس مت ہو۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مایوسی کی بات نہیں ہے، تعجب ہو رہا ہے کہ اب ہوگی، تعجب ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور 112 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، مسلمان تو مانتے ہی ہیں سارے پیغمبروں کو۔ ان کو بھی اولاد 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال بعد ہوئی ہے۔ چلیے جناب والا، دوسرا میں قصہ آپ کو واقعہ سناتا ہوں حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ بھی تقریباً 120 سال تھی، اور ان کی جو بیوی تھیں عیشا، ان کی عمر بھی تقریباً 98 95 سال تھی۔ اور ان کا قصہ تو جناب والا یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام خود حیران تھے جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اب تمہیں اولاد ہوگی۔ کہنے لگے واشتعل الرأس شیبا، اللہ اب تو بال سفید ہو گئے اور بڑھاپا آ گیا، انی وہن العظم منی، ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، کسی قابل نہیں ہے۔ پھر پلس بیوی بانجھ ہے، بیوی جب بانجھ ہو، وکانت امرأتی عاقرہ، حال یہ ہے کہ بیوی بانجھ ہے۔ دیکھو ایک تو ہوتا ہے کہ بیوی ہسبینڈ وائف دونوں اوکے ہیں تو کوئی پرابلم کی بات نہیں، سونے پہ سہاگا بیوی بانجھ ہو، کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی طبیب دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو اولاد ہوگی۔ ایک ذات ہے جو آپ کو یہ بول رہی ہوتی ہے کہ اولاد ہوگی، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ڈاکٹر بولے گا نہیں ہوگا، حکیم بولے گا نہیں ہوگی، بھیا یہ تو بانجھ عورت ہے، اس کے کبھی اولاد نہیں ہوگی، ہے نا، لیکن اللہ بول رہا ہے اولاد ہوگی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کوئی فلیتا کوئی تعویذ کوئی گنڈا انہوں نے نہیں باندھا یہاں پہ کہ ہاتھ میں باندھ لیا ہو کہ پیٹ پہ باندھ دیا ہو اپنی بیوی کے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا اور اپنے پروردگار کے سامنے یہ بات رکھی۔ کیا بات رکھی؟ اپنی کمزوری کو بیان کیا۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں،
لیکن اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور اللہ میں یہ جو تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ میری دینی خدمات آگے بڑھیں، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے، لیکن فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو دینے چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ ایسے اللہ سے دعا مانگو کہ آپ کے مانگنے میں اللہ سے محبت ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ پر اعتماد ہو۔ آپ کے مانگنے میں وہ طاقت ہونا چاہیے کہ اندر سے وہ آواز نکلے کہ دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے، کوئی میری کوکھ نہیں باندھ سکتا، کوئی میری اولاد کو نہیں روک سکتا۔ اے اللہ تو دینا چاہے تو بڑے سے بڑے جادوگر بھی جمع ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر تھے اس سے بڑے جادوگر تو آج کل کے ٹائم میں نہیں ہو سکتے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیا کہا تھا؟ ڈرو مت۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں پھر اولاد ہوئی، اور اولاد بھی کیسے ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے کہ یحییٰ اس کا نام ہوگا، اور اس سے پہلے ایسا نام کسی کا نہیں تھا، اور یہ بچہ ایسا ہوگا جو تمہارا فرمانبردار ہوگا، اس کے اندر کی وہ خوبیاں ہیں جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ سمجھ رہے ہیں جناب والا؟ اور سنیے، حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ بغیر باپ کے پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ یہاں تو چلو یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں، وہاں تو یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ حضرت مریم جن کی شادی نہیں ہوئی، کنواری تھیں، اور اللہ نے حمل ٹھہروا دیا فرشتے کے ذریعے، فرشتے نے آ کے گریبان میں پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ یہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو دینے والا میں ہوں، ہم نے بنا کے رکھ لیا یہ بابا دیں گے، یہ بابا دیں گے، اس تعویذ سے ہوگا، اس سے ہوگا، اس مزار سے ہوگا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے سے ہوگا۔ ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے گا؟ دنیا والے آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کا یقین تو ضرور کمزور کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کوک باندھ دی گئی ہے۔ میں یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے گھر کی مائیں جو ساس ہیں، جو بڑی عورتیں ہیں، جو دنیا بھر کی باتیں، اگر شادی کے 1-2 سال کے بعد اولاد نہیں ہو رہی ہے تو دنیا بھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سماج میں، معاشرے میں بے اولاد عورت کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اس پہ طنز کسے جاتے ہیں، تانے اس کو دیے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے دل کو توڑنے والی باتیں کر دی جاتی ہیں۔ سوچو ذرا، غور کر لو، سمجھ رہے ہیں؟ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں، حضرت عمران علیہ السلام کا۔ حضرت عمران کی جو اہلیہ تھی ان کا نام تھا حنا۔ حضرت عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام کے جو سسر تھے وہ ایک ہی تھے۔ حضرت عمران کی اہلیہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ، یہ دونوں بہنیں تھیں۔ حضرت عمران، ان کی بھی عمر خوب ہو گئی تھی، 100 سے اوپر ہی تھی، اور ان کی جو اہلیہ تھیں حضرت عمران کی اہلیہ کا نام تھا حنا، ان کے بھی اولاد نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں تو دیکھا کہ کچھ چڑیاں جو ہے نا اپنے بچوں کو کھلا رہی ہیں، جیسے چڑیاں ہوتی ہیں نا اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوتی ہیں، اڑنا سکھا رہی ہوتی ہیں، تو ان چڑیوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے حضرت حنا کے دل میں اولاد کی خواہش ہوئی، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی کوئی اولاد عطا فرما دے، میں بھی ایسی تھوڑا خوشیاں لے لوں گی۔ اور اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نظر بھی مان سکتے ہیں نا، تو انہوں نے نظر بھی مان لی کہ اگر مجھے اولاد ہوگی تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اپنی اولاد کو وقف کر دوں گی۔ تو اللہ نے حضرت مریم عطا فرمائی۔ حضرت مریم حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ وہ الگ بات ہے کہ حضرت مریم کی پیدائش سے چند سال پہلے ہی حضرت عمران کی وفات ہو گئی۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے، دنیا اس کا نام ہے، اللہ سب نظام چلا رہا ہے۔ اور آپ آگے آئیے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ، تمام پیغمبروں کے سردار حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ان کے کوئی لڑکا جو تھا نا، جو بچے ان کے لڑکے تھے وہ زندہ نہیں رہے، 3 بیٹے تھے، تینوں ہی بچپن میں انتقال کر گئے۔ یہ تمام واقعات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ یہ تمام واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ دیکھو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ پیغمبروں کے یہ واقعات اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر فرمائے ہیں؟ تاکہ ایک ایمان والا ان واقعات کو پڑھے اور یہ یقین بنا لے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی اگر پیٹوں پر، کوکوں پر بندش باندھنا چاہے، بڑے سے بڑا جادوگر، سفلی پپلی کتنی طاقتور عمل کرنے والا ہو، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر وہ نہیں ہوتا، ایمان کی طاقت سے بڑھ کر وہ طاقت نہیں مضبوط ہو جاتی۔ آپ کا ایمان ہی کمزور ہو، آپ کا اللہ پر اگر اعتماد ہی کمزور ہو، آپ کا اللہ پر اگر توکل ہی نہ ہو، تو پھر ساری شیطانی طاقتیں، چھوٹی موٹی طاقتیں بھی آپ کو ہرا دیں گی۔
اثر ہو جائے گا جادو کا. لیکن اگر یقین اللہ پر بنا لو تو کوئی کچھ آپ کا بگاڑ نہیں پائے گا. تو یہ تمام واقعات سنانے کا میرا مقصد یہی ہے، کول ڈاؤن، کام ڈاؤن، پیشنس رکھیے، اپنی زندگی کو انجوائے کیجئے. اولاد ملے بہت اچھی بات ہے، نہیں مل رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بیٹے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، بیٹی کی دعا بھی اللہ سے مانگیے. بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگیے. قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی کلیئر بیان کیا ہے کہ دیکھو اللہ وہ ہے جو کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے. کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا بنایا ہوا نظام ہے، ہم دینے والے ہیں. اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس نے بندش لگا دی، اس نے بندش لگا دی. بندشوں کا کھیل ہمارے معاشرے میں بہت چل رہا ہے. ہر گلی کے کونے پر ایک بابا بن کے، عامل بن کے بیٹھا ہوا ہے جو اس گلی اور اس علاقے کے لوگوں کو جن کے اولاد نہیں ہو رہی، وہ وہاں جاتے ہیں، بتاتا ہے کہ آپ کی بہو کی کوکھ پر بندش ہے. اب بہو ٹینشن میں آ جاتی ہے. مجھے بتاؤ کتنا آدمی ٹینشن میں آئے گا؟ ارے بھائی شادی ہوئی نہیں، کس نے بندش لگا دی کوکھ پر؟ کہ آپ کے ہی گھر میں کوئی جلنے والا ہے جس نے آپ کے بہو کی کوکھ پر بندش لگا دی ہے، اولاد نہیں ہوگی 5 سال تک. اب سوچو کہ ایک نئی نویلی دلہن، نئی نویلی لڑکی جس کی بھی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی شادی ہوئی ہے، یہ دونوں اپنی زندگی کو بہترین گزارتے ایک ٹینشن میں پھنس جاتے ہیں جس میں پھر اب ہزاروں روپے بھی جا رہے ہوتے ہیں، دین ایمان بھی جا رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ عورتیں سجدے بھی کر رہی ہوتی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. مجھے امید ہے میری یہ قرآن سے جو باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں آپ کے آنکھوں کو کھولیں گی، آپ بات کو سمجھیں گے. دعاؤں کی گزارش ہے، کامنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے اور آئندہ ان چکروں میں نہیں پڑیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.